یوں بھی ہوتا ہے اکثر کہ دل کو لاکھ سمجھانے کے بعد، بے شمار ضبط کرنے کے بعد دل تھکنے لگتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، جیسے سب ختم ہو گیا، جیسے اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا۔ شاید ہم تکلیف کی اس آخری حد پہ ہوتے ہیں جہاں یا تو معجزوں کی شدت سے طلب ہوتی ہے یا آخری سانس کے ٹوٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ تب دل مصلحتوں کو جاننے پر بھی آمادہ ہوتا ہے اور انہیں تسلیم کرنے سے بھی گھبراتا ہے، اور اس گھبراہٹ میں کھو کر ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک ذات ہے جو ہمیں یہاں تک لائی ہے۔ اس نے آگے کی بھی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، اور جہاں صبر ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہاں اللہ کن سے نواز دیتا ہے۔ وہ ماضی دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اب دوبارہ سے کیوں آئے ہو، وہ تو کہتا ہے اب آ ہی گئے ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ پھر سے وہی کہانی لائے ہو، وہ تو کہتا ہے اب لے آئے ہو تو تسلی سے ساری کہانی سناؤ۔ وہ تو کہتا ہے اب اتنی مدت کے بعد جو دیدار کروایا ہے تو بس جو سنانا ہے سناتے جاؤ۔ وہ تو کہتا ہے اب اگر پکار ہی رہے ہو، اب اگر میرے پاس آ ہی گئے ہو تو اپنی اس میٹھی آواز میں میرا نام دہراتے جاؤ۔ اتنا دہراؤ کہ میرے پاس نہ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ بس پھر وہ مان جاتا ہے۔ پھر وقت کیا، قسمت کیا، موسم کیا، دنیا کیا، لوگ کیا، نصیب کیا، سارا جہان بدلتا ہے۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتا ہے، جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا صبر، تھوڑا صبر، اور یہ راستے تیرا رب خود بنائیں گا۔ ایک دن یہ دروازے جو تجھے بند نظر آ رہے ہیں، ایک دن تیرا رب ایک نہیں 100 دروازے کھول دیں گا۔ دعائیں تو سب کی قبول ہو جاتی ہے، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے اس سجدے میں چھپا رکھا ہے، اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہو جاتی۔ اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہے، وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کسی کو آشنا کراتا ہے۔ اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئے رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے، تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے، تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، تمہارے دکھ، درد، تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح دوران سجدہ اللہ تم سے قریب ہوتا ہے، اور تم اپنے رب کے اتنا قریب جاؤ کہ وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ اللہ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، وہ جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پر راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے، پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں، پھر ہم اللہ کے فیصلوں پر اپنا سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پر گراتا ہے، پھر جب یقین کے پر زخمی ہو جاتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے، کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے اور اس کی خاموشی میں بھی۔ تم سنا کرو دل لگا کر جو وہ تمہیں بتاتا ہے، کتنا کچھ ہونے کے بعد، کتنا کچھ سہنے کے بعد، کتنا کچھ کھونے کے بعد، مصلحت، مایوسی، تنہائی، یقین، صبر، احترام، دعا اور کے بعد سجدہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔
ہم اس سجدے کی کیفیت الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ جب انسان آخرکار اللہ کے روبرو کھڑا ہوتا ہے، وہ سجدہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ سر سجدے میں گرے اور روح پرواز چڑھ جائے، اور اس وقت کا منظر الفاظ میں کیسے بیان ہو سکتا ہے جو اللہ سے ملاقات کی جاتی ہے۔ ندامت بھری آنکھیں، شرم سے بھرا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جاتا ہے۔ آنکھوں سے رواں آنسو اور صبر کی کیفیات سنائی جاتی ہے، جب نہ دائیں جانب کوئی شخص ہوتا ہے اور نہ بائیں جانب کوئی شخص ہوتا ہے۔ چار سو اللہ کی آغوش محسوس ہوتی ہے۔ جب الفاظ کی لمبی فہرست بھی ختم ہو جاتی ہے اور خاموشی سے لو لرز اٹھتی ہے، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رہتی، بس پھر اس آخری مرحلے میں پہنچ کر رب مل جاتا ہے، تب دل کہتا ہے یا اللہ، بڑے حادثوں سے گزر کر آیا ہوں یہاں تک، میں نے صبر میں کمی نہیں کی، اب مجھے صلے میں کمی نہ دینا، اب مجھے صلے میں تو چاہیے، صرف تو۔ پھر وہ مل جاتا ہے اور سب مکمل ہو جاتا ہے۔ دراصل کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہو۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا، وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے کہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین رکھیں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائے۔ وہ سمندر کے درمیان راستے بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو، اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے آزماتا ہے۔ وہ ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہوتی ہے، کیونکہ دعاؤں میں وہی چیز ہوتی ہے جو ہمیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔